لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ وقال الله تعالى في موضع آخر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بشفاته سنن نسائی کتاب الادب ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا سجاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا اور ایسے ہی ہم سبوں کو جانوروں کی طرح بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے پے در پے انبیاء کرام اس دنیا پر بھیجے گئے ان میں سے ہمارے آخری نبی آخری کڑی امام الانبیاء پر بے شمار درود و سلام کا پھول نچھاور ہو آمین اللہم صلی علیہ وبارک علیہ محترم ناظرین نوجوانان کرام عزیزان گرامی پردہ نشین خواتین اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فاطر کی 29 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور سنن ابن ماجہ کی 3792 نمبر کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے لب کشائی کروں اس مختصر سے وقت میں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کون سے اعمال پسند ہیں۔ ناظرین ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے واقف ہیں کہ عارضی اور وقتی زندگی کا ہمارا معاملہ یہاں تک ہے، ہم اور آپ
یہ چاہتے ہیں اور سوچتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہماری بیوی کو ہم سے کیا پسند ہے، ہمارے بیٹے کو ہم سے کیا پسند ہے، ہمارے ماں باپ کو ہم سے کیا پسند ہے، ہمارے اعضاء و اقارب دوست احباب کو ہم سے کیا پسند ہے۔ غرض کہ دنیاوی زندگی کا مسئلہ ہی یہی رہا ہے کہ ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، ہم سے کوئی خفا نہ ہو جائے، کسی کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ وہ کیا پسند کرتا ہے ہم سے، اس کی پسند کو ہم پوری کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے ٹھنڈی دماغ سے، ہم اور آپ کبھی یہ تصور کیا ہے آج کی اس مسجد کے اندر 60 سال والے بھی لوگ موجود ہوں گے، 70 سال والے بھی موجود ہوں گے، 50 سال والے بھی موجود ہوں گے، 40 سال والے بھی موجود ہوں گے، 30 سال والے بھی نوجوان موجود ہوں گے۔ کبھی ہم نے یہ تصور کیا اور سوچا کہ جو رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ رب کو کون سی اعمال ہمارا پسند ہے؟ کبھی ہم نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ جو رب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ ہماری کون سی ادا کو پسند کرتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کا مشن کیا ہے، کون سی اعمال ہم کریں گے تو ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے گا۔ یہ تو عارضی اور وقتی زندگی ہے بھائی۔ اگر ہماری بیوی ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم اس کو منا سکتے ہیں، ہمارا ماں باپ ہم سے خفا ہو جائے تو ہم اس کو راضی کر سکتے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے بہن، ہمارے دوست احباب، ہمارے اعضاء و اقارب اگر ہم سے رٹ جائے تو 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد بھی ہم اس کو راضی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس منظر کو ذرا یاد کرو جو وقت ہمارے اوپر طاری ہونے والا ہے، اور ہر شخص اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ وہ برزخ کی زندگی ہوگی، اور اس دن ہمارا رب ہم سے روٹ جائے، خفا ہو جائے تو ہم اس دن اپنے رب کو کیسے منائیں؟ وہ منانے کا، راضی کرنے کا وہاں نہیں ہے، وہ یہاں ہے میرے بھائی۔ تو آئیے اس پر آج ہم چند نقاط، اس مختصر سے وقت میں تو ہم اتنا بتا نہیں سکتے، میں نے اس کو 8 پوائنٹ اکٹھا کیا ہے، ان میں سے جتنا ہو سکے گا آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز نوٹ کریں، جو رب کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ فرائض۔ فرائض یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ آئیے دلیل پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب نمبر 38 حدیث نمبر 6502، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی تو اتنا تو علم ہوگا آپ سبوں کو کہ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے اور ہمارے نبی سے مخاطب، وہ حدیث قدسی، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ اس حدیث کو حدیث ولی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ حدیث ولی ہے۔ آج ہم اور آپ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ بھائی فلاں صاحب ولی ہے، سمندر میں مسلح بچھا دیا تو قبلہ کا رخ بدل دیا، اسے ہم ولی کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کی مزاج۔ آئیے حدیث سے دیکھتے ہیں، قرآن سے دیکھتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ولی اللہ کون لوگ ہیں، کسی اللہ نے ولی کہا ہے۔ حدیث کا اعراب پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے، من عاد ولیا فقد اذنته بالحرب، جو شخص میرا کسی ولی سے دشمنی کرے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب یہ ولی کون لوگ ہیں؟ کسی اللہ رب العالمین نے ولی کہا ہے۔ حدیث کا اگلا الفاظ دیکھیے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ ولی تو وہ ہے کہ فرائض کو پابندی کے ساتھ جب میرا بندہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ فرائض کو پابندی کے ساتھ اہتمام کرنے لگتا ہے، فرائض کو ادا کرتا ہے، یعنی فرائض کیا ہے؟ یہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، یعنی جب میرا بندہ یہ فرائض کو پابندی کرتا ہے، حج بھی استطاعت ہونے پر فرض ہے، بندہ حج کو بھی اگر اللہ کے طاقت ہونے کے باوجود استطاعت
استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج کو ادا کر لیتا ہے، زکات بھی اللہ نے فرض قرار دیا ہے، حیثیت ہونے پر بھی بندہ اللہ کی راہ میں زکات کو نکال دیتا ہے۔ یہ ساری کیا ہے؟ فرائض میں سے ہے کہ جب میرا بندہ فرائض کی پابندی کرنے لگتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يَتَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرائض کی پابندی کے بعد جب میرا بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے، نوافل کہتے ہیں فرض نماز کو ادا کر لینے کے بعد جو نوافل کی عبادتیں ہیں، یعنی رات کے تہجد کی نماز کے بھی لے لو، یہ تہجد کی نماز میں نوافل میں آتا ہے۔ جب میرا بندہ فرائض کو مکمل کرنے کے بعد نوافل کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اس بندے کو پسند کرنے لگتا ہوں۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، جب اللہ رب العالمین، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پسند کرنے لگے، حدیث کے الفاظ دیکھیے، فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيُبْصِرُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَيَبْطِشُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب میرا بندہ کو جب میں پسند کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے لیے کان بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ سنتا ہے، میں اس کے لیے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ دیکھتا ہے، میں اس کے لیے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے لیے پیر بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ چلتا ہے۔ یہ ہے ولی، اسے کہا ولی سمندر میں قبلے کے رخ بدل دے، وہ ولی نہیں ہے، ولی تو یہ ہے۔ کتنے خوش نصیب بندہ ہے وہ کہ بندہ اس کے لیے اللہ اس کے لیے آنکھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے؟ کتنے خوش نصیب بندہ ہے وہ کہ آنکھ بننے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس آنکھ سے اب وہ بندہ کبھی بھی غلط چیزوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے آنکھ بن گیا ہے۔ اب ایک بندہ جو فرائض کو پابندی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پابندی کرتا ہے۔ آؤ میرے بھائیو، میں اسی جملے کو آپ کو سمجھا دوں۔ ابھی پچھلے رمضان کا مہینہ تو ہم سے گزر گیا ہے اور آج یہ دوسرا جمعہ ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، میں کوئی غلط چیزوں کی طرف آپ کو نہیں مائل کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے مردہ دل کو کھولنا چاہتا ہوں۔ آپ کے دل کے جو پسمردگی چھائی ہوئی ہے میں اسے جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کتنے بندے تو ایسے ہوں گے کہ مبارک مہینے کو پانے کے باوجود بھی اللہ کے گھروں میں آ کر کے نماز کی پابندی بھی کیا ہوگا، نوافل کا اہتمام بھی کیا ہوگا، زکات اور صدقہ بھی دیا ہوگا، اللہ کے گھر میں آ کر کے خوب قرآن کی تلاوت بھی کیا ہوگا، لیکن عید کے چاند نظر آ جانے کے بعد آج ہماری مسجدیں سونے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اگر آج ہمارے مسجدوں کے اندر چند لائن اگر کوئی مصلی نظر بھی آتا ہے تو 60 اور 70 سال کے بزرگ نظر آتے ہیں۔ آج اگر وہ بزرگ 60 اور 70 سال والے بزرگ اللہ کے گھروں میں نہ آئے تو کعبے کے رب کی قسم آج ہمارے مسجدوں کو تالا مارنا پڑے گا۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، ذرا تصور کرو، ذرا اپنے مردہ دل کو جگانے کی ضرورت ہے۔ یہ شیطان ہمارے دل کے اندر حاوی ہو چکا ہے، یہ شیطان ہمارا دشمن ہمیں خبط ہو چکا ہے، یہ شیطان ہمیں ہمارے راستوں سے بہکا رہا ہے۔ مسلمانوں تمہیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن نقشہ کھینچتا ہے لعلکم تتقون، اللہ تو اپنے بندوں کو تقوی کا ڈگری دیتا ہے، اللہ تو تقوی پرہیزگاری کی ڈگری دیتا ہے، لیکن رمضان کے چاند یعنی عید کا چاند نظر آنے کے بعد آج ظہر کی نمازی کہاں چلے گئے، آج عصر کی نمازی کہاں چلے گئے، آج مغرب کی نمازی کہاں چلے گئے، آج عشاء کی نمازی کہاں چلے گئے، یہاں تک کہ آج فجر کی نمازی کہاں چلے گئے۔ کعبے کی رب کی قسم ہم نے مسلمانوں کی حالتوں پر غور کیا ہے، ہم نے مساجد کے اندر دیکھا ہے کہ فجر کے وہی فجر کا نمازی ایک مہینے میں اللہ کے گھروں میں لب و لباب لبالب خچاخچ مسجدیں بھری ہوئی نظر آتے تھے، اور آج وہی فجر کا نمازی مسجدوں کے اندر ایک لائن بھی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ کہاں گئی وہ تقوی؟ یہ تو قرآن کا ہے بھائی، کسی مولوی کی بڑی بنائی بات تو مت لو، قرآن کو تو لوگے یا پھر اس کو بھی انکار کر دو گے؟ مسلمان پڑھ لو قرآن کی آیتیں،
سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ لعلکم تتقون، ہم تجھے تقوی اور پرہیزگاری کی ڈگری دیتے ہیں. یہ ساری پرہیزگاری کیا رمضان ہی کے لیے تھا؟ تو پھر 11 مہینے کہاں چلے گئے؟ ایسے بندے ولی اللہ نہیں ہے. اب جو جملے بتا رہا ہوں سنو، یہ بندے ولی اللہ نہیں کہلائے گا. مجھے صرف رمضان کے فرض اللہ نے تو کر دی روزے، ہم نے خوب بندگی کر لی اور 11 مہینے بیٹھے رہے خاموش، ہم ولی اللہ. لعنت ہے ایسے بندوں پر، انہوں نے اپنی نمازوں کو بھی مذاق بنا لیا. سوچو اپنے آخرت کے بارے میں، کیا شکل لے کر کے جاؤ گے اللہ کے پاس. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کان نہیں بنتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ آنکھ نہیں بنتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ ہاتھ نہیں بنتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پیر بھی نہیں بنتا ہے. یہ 4 بڑے اہم جملے ہیں. کان اور آنکھ. آنکھ سے غلط چیز کی طرف دیکھے گا نہیں، کان سے کسی کی غیبت اور چغلی کو مومن برداشت ہی نہیں کر سکتا بھائی، سن ہی نہیں سکتا مومن، کیونکہ اللہ پردہ ڈال دے گا. اللہ اس کے دل میں اس بات کی نفرت پیدا کر دے گا کہ کیا دوسرے کی باتیں کرتا ہے. گواہ ہے اس کے دل ملامت کرے گا کہ مومن کی. اور میں آپ کو بتاؤں، سورہ انفال کی 2 نمبر کی آیت پڑھ لینا. مسلمانوں پڑھو ذرا، تشریف پڑھو اس آیت کی. 2 نمبر آیت، سورہ انفال کی 2 نمبر آیت پڑھو. اللہ نے حقیقی مومن کی مہر لگایا ہے اس کے اندر. 2 سے لے کر کے 3 نمبر تک پڑھتے چلے جانا، 4 5 تک پڑھ لینا پوری تفسیر اس آیت کی. اتنا وقت نہیں ہے اس آیت کی تفسیر بتانے کا. حقیقی مسلمان، حقیقی مومن کی اللہ نے کہا کہ مومن تو وہ ہے، ایمان والے تو وہ ہے کہ جب بھی ان کے سامنے قرآن کی آیتیں اگر تلاوت کی جائے تو ان کے دل کے اندر تھر تھراہٹ طاری ہو جاتی ہے، لرزشیں طاری ہو جاتی ہیں، کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے. اب سوچو ہر مسلمان، ابھی 2 ہفتہ پہلے تو آپ کے یہاں ختم قرآن تو ہوا ہوگا نا، پوری قرآن تو آپ لوگوں نے سن لی ہوگی تراویح میں. کتنے مسلمان اپنے دل میں ذرا سوچو ہاتھ رکھ کر کے کہ حافظ صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کا دل کیا تھرا رہا تھا؟ کیا لرزشیں طاری ہو رہی تھی؟ کیا پیروں کے اندر کپکپاہٹ ہو رہی تھی؟ سوچو. میں صرف احساس دلاؤں گا قرآن سے آپ کو. آپ سوچیے، اب یہ احساس سے کم تر لے کے جائیے یہاں سے. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا اپنے دل میں محاسبہ کرو. اگر نہیں ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں ابھی آپ کی سانسیں باقی ہیں، ابھی آپ با حیات ہو، گڑگڑاؤ اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کرو، استغفار کرو اور آپ معافی مانگ لے کہ اللہ میرے ایمان میں کمزوری ہے، میری نماز میں وہ تاثر نہیں ہے، میری نماز کے اندر میری زبان سے جو الفاظ اور جملے نکلتی ہیں اللہ ضرور مجھ میں کوئی کھوٹ ہے، مجھ میں کوئی گڑبڑی ہے، میرے ایمان میں کوئی خلل ہے کہ تیری بارگاہ میں تو ضرور آتا ہوں. کیونکہ اللہ قرآن میں کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر لغویات ہر برائی سے روک دیتی ہے. آج معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھ لو، ایک نمازی نماز تو پڑھتا ہے، وہ نمازی جھوٹ بھی بولتا ہے. ایک نمازی نماز تو پڑھتا ہے، وہ نمازی سود بھی کھاتا ہے. ایک نمازی نماز تو پڑھتا ہے، وہ نماز ایک دوسرے کی غیبت اور بہتان بھی لگاتا ہے. ایک نمازی نماز تو پڑھتا ہے، ایک دوسرے کی چغلی کر کے وہ اپنی دنیا میں زندگی گزارتا ہے. مسلمانوں، ہمارے الفاظ ہمارے جملے بڑے بدل سکتے ہیں لیکن رب کا فرمان قرآن کبھی بدل نہیں سکتا ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ ساری حرکتیں اگر نماز کے بعد بھی ہو رہی ہے تو سوچو ہمارا ایمان کا کتنا جنازہ نکل چکا ہے، ہم کس حد تک کہاں تک گر چکے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے مسلمان. ایسے لوگوں کو نہیں کہا گیا ولی. ولی تو وہ لوگ ہیں جو فرائض کا اہتمام کرتا ہے اور پابندی کے ساتھ اگلا وقت کا بیچارہ انتظار کرتا ہے. جب ظہر پڑھ کے ہم جا رہے ہیں تو چلو بھائی عصر کا انتظار کر لو، کام دھندا کر رہا مگر لگاؤ اللہ کے گھر میں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو لوگ ایک نماز ادا کرتا ہے پھر دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، معلق فی المساجد، اس کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہے. کیا مطلب لٹکنے کا؟ کہ مسجد میں کسی تار اور کھمبے سے لٹکا ہوا نہیں ہے. مطلب تو یہاں یہ ہے ابھی ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے یہاں سے نکلیں گے، پھر ہمارے دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے کہ عصر کا وقت کب ہے. بندہ عصر کے لیے اللہ کے گھروں میں آئے گا، پھر عصر کی نماز پڑھ کر کے نکلے گا، پھر بندے کا دل یہ احساس کرے گا مغرب کا وقت کب ہے، پھر مغرب کا نماز پڑھے گا، پھر مغرب پڑھ کر کے جائے گا، پھر عشاء کا
انتظار کرے گا، پھر عشاء پڑھ کے جائے گا، پھر فجر کا انتظار کرے گا۔ مسلمانوں ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہو۔ کل قیامت کے دن ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے۔ کوئی کان کے لو تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی حلق تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے خطرناک گرمی کی شدت میں آواز لگانے والوں نے آواز لگا دے گا، کہاں ہے وہ اللہ کے نیک بندے جو جوانی سے اللہ کی بندگی میں لگا رہا، جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، آج اللہ کے عرش کے سائے میں اس کا جگہ ہے۔ غور کر رہے ہو نماز کتنی پابندی ہے فرائض کی، غور کر رہے ہیں؟ تو یہاں تو جو ہے وہاں بھی رب کے سائے کا جگہ نصیب ہو رہا۔ آج کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے رب کو یہ پسند ہے، آج آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ میرے رب کو پسند ہے، چلو یہ عمل کر لو بھائی؟ کتنے علماء آپ کے یہاں آیا ہوگا، کتنی تقریریں اس منبر سے آپ کے سامنے ہوئی ہوگی۔ تاریخ بتایا جاتا ہے کہ 150 سال سے بھی زائد پرانی مسجدیں ہیں۔ ماشاءاللہ کتنی علماء، اچھے جید علماء آپ کے بیچ میں آیا ہوگا، سب نے ہر انداز میں آپ کے سامنے باتیں پیش کی ہوگی، اور کتنے لوگ تو جا سکے ہوں گے۔ اللہ اس کو مغفرت کرے، ان کے قبروں کو جنت کے نور سے منور کر دے، میں اس کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں۔ لیکن اب جو لوگ باحیات ہیں، آپ نے کتنے عالموں کی تقریر سنی ہے مسلمانوں، ذرا اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے ایمانداری سے سوچنا، ضرور آپ کے اندر یا ہمارے کوئی گڑبڑی تو ہے کہ اپنے رب کو منا لیں، ضرور ہمارے اندر کوئی کھوٹ تو ہے۔ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر ہم جھوٹ سے بچ نہیں پا رہے، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر سود سے بچ نہیں پا رہے، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر ایک دوسرے کی بہتان تراشی سے بچ نہیں پا رہے۔ یہ گڑبڑی ہے ہمارے اندر، یا پھر ہم اس طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں جو طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے ضرور۔ انسان سوچئے، ہر شخص اپنی محاسبہ کیجئے، انسان کا دل خود مفتی ہے، آپ کا دل فتویٰ دے دے گا، آپ کو کسی مولوی سے فتویٰ دینے کی نہیں ضرورت ہے، آپ کا دل آپ کو فتویٰ دے دے گا کہ ہاں یہ غلط ہے، یہ صحیح۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا استفتِ قلبک، اپنے دل سے پوچھو تمہارا دل فتویٰ دے دے گا۔ اگر ایک انسان اگر غلط کام کرتا ہے تو دل کھٹکتا ہے، نہیں میں نے یہ غلط کیا۔ آپ بھی یہ اندازہ لگاؤ، اگر کسی کے ساتھ آپ کی ناحق تلفی بھی کوئی جملہ اگر آپ نے کس کے بول دیا تو پھر جذباتی بھی تو بول دیے، غصے بھی تو بول دیے، مگر بعد میں ٹھنڈا ہو جانے کے بعد بندہ سوچتا ہے نہیں یار ہم نے اس کو غلط کیا، یہ جملہ اس کو غلط، اس کے دل کو ٹھیس پہنچ گئی۔ یہ دل ایک صحیح کی طرف مائل کرتا ہے اور یہ دل کہتا ہے کہ نہیں تم نے غلط کیا ہے۔ تو اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ جس انسان کے دل میں غلط اور صحیح پرکھنے کا اگر جذبہ نہیں آتا ہے مسلمانوں، تو پھر یاد رکھ لینا تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ بولے تم معاشرے کے اندر ایک چلتا پھرتا انسان ہو۔ میں اس کی دلیل پیش کر دوں، ایک حدیث ہے کہ اور تاریخ واقعہ بھی ہے، ایک صحابی گیا جنگ کے میدان میں لڑائی کے لیے گیا، نبی جانے والا ہے اور 10,000 فوج تھا، اور کہا اس کا نام جانتے ہیں جس کو تاریخ کے اندر خالد بن ولید کہا گیا۔ خالد بن ولید، کہا خالد بن ولید مسلمانوں سے لڑائی کے لیے آ رہے ہیں اور 10,000 کی فوج ہے، تلوار سے لیس ہے۔ خالد بن ولید نے کہا یار اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، تنہا میں تو مقابلہ کر کے آ جاؤں گا۔ کہا اچھا تم تنہا مقابلہ کر لو گے، 10,000 کی فوج ہے؟ کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، اگر تنہا نہیں بھیجنا چاہتے ہو تو کسی اور کو ساتھ دے دو۔ تاریخ کے اندر کتنے لوگ ان کے ساتھ گئے وہ قید نہیں ہے، چند لوگ آتا ہے سیرت میں، کچھ لوگ ان کے ساتھی بن کے گئے اور کتے اور چوہے کی بلی کی شکل میں بھگائے۔ لڑائی چل کے ہوئی، اسلام کا جھنڈا گاڑا، آگے لوگوں میں باتیں پھیل گئی، یار 10,000 کی فوج اور تہے تنہا خالد بن ولید اور چند ساتھیوں کے ساتھ اسلام کا پرچم گاڑ کے آیا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ بات تو بھائی حجم نہیں ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ لوگوں نے کہا حجم کی کیا بات ہے، وہ تو زندہ ہے باحیات ہے، چلو چل کے پوچھ لیتے ہیں خالد بن ولید سے۔ لوگ آئے اور کہا خالد بن ولید ہم نے جو سنا ہے کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ خالد بن مسکرائے، کہا اے لوگوں اس میں تعجب کی کیا بات ہے،
کہا نہیں بڑے تعجب کی بات ہے، کہا ہاں جو تم نے سنا ہے وہ صحیح سنا ہے، کوئی غلط نہیں سنا ہے۔ کہا یار بڑی بہادری کی بات ہے، کہا رکو اپنے زبان کو، تم بہادری کا نام نہ لو، سنو کیا تم نے نبی کی وہ حدیث نہیں پڑھی ہے یا نہیں سنی ہوگی تم نے نبی کی وہ حدیث کہ میں جس کے بیچ گیا تھا لڑائی کے لیے، جو 10,000 کا لشکر تھا اور میں تنہا اور چند ساتھی تھا، تو ایک زندہ نے اگر مردوں کو قتل کر دیا تو کون سی 30 مارکہ والا کام ہے بھائی؟ کہا زندہ مردہ کیا مطلب ہے؟ کہا کہ میں جس کے بیچ گیا تھا لڑائی کے لیے وہ اس حدیث کے پیش نظر وہ تو مردہ ہے، وہ تو کافر ہے، اس نے کبھی اللہ کا نام لیا نہیں ہے، اس کی زبان سے کبھی اللہ کا نام نکلا نہیں ہے، اور میں تو ایک نمازی ہوں، مومن ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوں۔ اگر ایک زندہ دل نے 10,000 مردے کو قتل کر دیا تو اے لوگوں کون سی بہادری کی بات ہے، کون سی 30 مارکہ والی بات ہے؟ اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایک زندہ اگر جو رہتا ہے دل وہ اللہ کا ذکر اذکار کرنے والا ہوتا ہے، وہ ایک مومن کی دل ہوتا ہے، اور اس دل کے اندر انسان کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کے کلام کی تلاوت نہ ہو تو اس حدیث کے پیش نظر وہ مردہ دل ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اپنے دلوں کو مردہ نہ کرو، اپنے دلوں کو زندہ کرو۔ تو یہ پہلی پوائنٹ ہے کہ فرائض اور یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ دوسری چیز جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ تلاوت اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے یہی جواب دیا سورہ فاطر کی 29 نمبر کیا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے، یتلون کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے، تلاوت کے بعد پھر اللہ نے کہا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور پھر نماز کو قائم کرتے ہیں، پھر اللہ نے کہا جو کچھ ہم نے دے رکھا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے سرًّا وعلانیہ۔ اس میں دو طریقے کا ثابت ہو گئے، ایک تو تم اعلان بھی کر کے دے سکتے ہو، چھپا کے بھی دے سکتے ہو۔ قرآن کی آیت سے دلیل ہے کہ دونوں طریقے جائز ہیں، اللہ کی راہ میں دکھا کے بھی دے سکتے، چھپا کے بھی دے سکتے۔ یہ ایسے کاروبار ہے، ایسے بزنس ہے، اس آیت سے اور ایک مسئلہ نکلتا ہے۔ آج ہم سب پریشان ہیں کاروبار کو لے کر کے، بزنس کو لے کر کے، کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، بڑا گھاٹا اور خسارے میں ہے۔ اکثر لوگوں کی زبان سے سنتا آ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے بعد سے مارکیٹ گر گیا، مسلمان تباہ ہے، برباد ہے، یہ سب بولتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے اس کا حل کیا ہے، اس کا جواب دیا ہے۔ کہا پہلے ٹکڑے پر دیکھیں سرًّا وعلانیہ، تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، دو گے، تو اللہ نے کیا کہا یرجون تجارتا لن تبور، تم ایسے کاروبار کر رہے ہو، ایسے بزنس کر رہے ہو کہ تمہارا بزنس کبھی بھی نقصان اور تمہارا منڈی کبھی کھاتے نہیں۔ کتنی زبردست بات اللہ نے پیغام دی۔ تو تلاوت اللہ کو بہت پسند ہے، وہ تلاوت نہیں کہ رمضان کے مہینے آئے خوب قرآن کی تلاوت کریں۔ بہت سے لوگ تو خالی منہ کو بند رکھتے ہیں، جیسے انگلی خالی میرے انگلی کو دیکھتے رہو، آپ بھی غور کیے ہوں گے لوگوں کو پڑھتے ہیں قرآن کو، زبان بند ہے، کیا پڑھ رہا ہے پتہ نہیں بیچارہ، یار قرآن پڑھ رہے ہو یار، یہ مذاق کر رہے ہو انگلی سے، الہ الا زبان سے پڑھو یا قرآن، اس کی کیا فائدہ پتہ ہے آپ کو؟ جہاں آواز تھوڑی تلاوت ہوتی ہے فرشتے سمجھ لو گھر لیتے اور منہ خاموش رکھ کے جا رہا ہے۔ میں نے غور کیا یہ حالت مسلمانوں کی، میں نے کتنوں کو ٹوکا دیا، تو اپنے انگلی کو نچا رہے قرآن کی تلاوت کر رہے، تمہارے انگلی کی نچا کیا فرشتے دے تو سنیں گے یار؟ یہ تمہارا کوئی آواز انگلی میں نکل رہی ہے کیا؟ زبان سے پڑھ لو۔ اتنی بڑی فضیلت آپ کو پتا ہے قرآن کی تلاوت کی، تو بخاری کی حدیث سامنے رکھیے، عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں ہمارے نبی خاتم النبیین جیسی شخصیت، عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ آج تو قرآن کی تلاوت کر، مجھے قرآن کی تلاوت کو سننا اچھا لگتا ہے۔ اللہ میرے نبی سے سیکھو مسلمانوں۔ عبداللہ بن مسعود یہ جملہ سنتے ہی چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ علی القرآن ما انزل، اے اللہ کے نبی کیا میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کروں جس پر قرآن کو اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے؟ وہ کر رہے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اے عبداللہ بن مسعود آج تم قرآن کی تلاوت کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے عبداللہ بن مسعود بڑے اچھے انداز سے خوشیرانی کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم پڑھ، مجھے سننا پسند ہے،
عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کی تلاوت کرنے شروع کر دی. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے سورۃ النساء کی اس آیت تک پہنچے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب یہاں تک پہنچے میرے نبی کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکل رہے ہیں اور اس قدر آنسو نکل رہے ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلتے نکلتے زمین کو بھگوتی جا رہی. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ عبداللہ ابن مسعود نہیں دیکھ رہے ہو میرے نبی کی کیا کیفیت تاری ہے؟ آپ ذرا ان کی نظر تو اٹھا کر کے دیکھ لو. حدیث صحیح بخاری کے الفاظ ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فَإِذَا هِيَ عَيْنَانِ تَذْرِفَانِ. جب میں نے نگاہ اٹھایا اور میرے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے دونوں آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. آپ زاروں قطار رو رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اے عبداللہ بن مسعود بس کرو رک جاؤ. اللہ کے نبی رو رہے ہیں, زاروں قطار آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. آپ کے رونے کے بعد اب صحابہ کرام سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کون سی ایسی باتیں اس آیت کے اندر نکل گئی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں؟ مسلمانوں ذرا غور کرو میرے نبی کیا جواب دے رہے ہیں. اے لوگوں تمہیں نہیں معلوم اس آیت میں کتنی زبردست باتیں کہی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو نبی جو آئے ہو تو آئے ہیں ان کو تو سوال تو کیا جائے گا, لیکن جتنے بھی آئے ان سارے لوگوں کا مجھے کل قیامت کے میدان میں گواہ بنا کر کے اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اس لیے میرے نبی اپنے گواہی کے بارے میں اپنے امتیوں کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں اور زار قطار مسلمانوں رو رہے ہیں. اس آیت سے ہمیں یہ دلیل ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں اور آپ کو قرآن کی تلاوت اگر کرنی ہو تو صرف انگلیوں کو قرآن پر نہیں نچانا چاہیے, انسان کو سوچ اور سمجھ کر کے پڑھنی چاہیے. سوچنا بھی چاہیے, سمجھنا بھی چاہیے, تب جا کر کے آپ سمجھو گے کہ ہاں اللہ نے یہاں کیا کہا, یہاں کیا کیا. صرف توتے رٹو کی طرح اگر پڑھتے چلے جائے گا تو کچھ ہونے والا نہیں. آپ اللہ کے پاس جا کر کے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم تو پڑھے لکھے نہیں تھے, میں کیا سمجھوں عربی, پھنس جاؤ گے جملہ بول کر. اس لیے مسلمانوں بھول سے بھولنا بھی مت. میں ایک جگہ بنگلور میں تقریر کر رہا تھا اور میں نے یہ جملہ بولا, وہاں کے لوگ تو بڑے شاطر تھے, کہا مولوی صاحب ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان پڑھے گوار ہیں, تو پھر اللہ کے پاس کیسے پکڑے جائیں گے؟ میں بولا کیوں؟ اگر تم ان پڑھ ہو, تم جس زبان کے ماہر ہو, بھلے تم نہیں ہو, تم کناڈا بولنے والے ہو, ملیالم زبان کے ہو, یا تیلگو زبان کے ہو, یا مراٹھی زبان کے ہو, یا انگلش بولنے والے ہو, یا ہندی ہو, یا اردو ہو, آج الحمدللہ ہر زبان میں قرآن کی تفاسیر ہو چکی ہے, تم اس زبان کو ضرور پڑھ سکتے ہو. چھپ چکی ہے قرآن ہے, اور اتنے بھی تو نادان نہیں ہو کہ یہاں تو میں جہاں تک میں کہہ سکتا میرا دل کی ہے, جہاں تک سوچ الحمدللہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے نا کچھ نہ کچھ جو نہ پڑھا مگر ہندی تو ضرور پڑھا ہوگا. سب ہندی کی تعلیم تو سب کی ہوگی, اور آج الحمدللہ ہندی کی قرآن کیا. اب کیسے وہاں بولو گے کہ ہم نے تو پڑھا نہیں تھا, بھائی کیسے پڑھے؟ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے مسلمانوں بہت بڑی کہ آج اللہ رب العالمین نے اس دور کے امت کے لوگوں پر ہر طرح کے ماہر علماء کو پیدا کر دیا ہے, اور یہ ہر زبان میں قرآن کو لکھ چکے, تفسیر کر چکے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت بڑی دولت کا خزانہ ہے. ورنہ اس گھڑی کو یاد کرو, اس منظر کو یاد کرو جو اتنے لوگ نہیں تھے, ان لوگوں نے کس قدر زندگی گزاری ہوگی وہ اللہ. تو یہ تلاوت اللہ کو بہت پسند ہے. کبھی بھی اگر تلاوت کرے نا تو طوطے کے رٹو کی طرح مت انگلی پھرنا, سوچ سمجھ کے پڑھنا. تیسری بات بتاؤں گا, اپنی بات ختم کروں گا. تیسری چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ذکر. یہ ذکر اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے. آج ہم آپ کیا سوال کرتے ہیں, امام صاحب بہت پریشان ہو یار, دعا کرنا اللہ سن نہیں رہا ہے, ذرا آپ دعا کر دو نا. یا تو مسجد کے خطیب یا امام سے چٹھی لکھ کے دو, امام صاحب ذرا دعا کے اعلان کروا دو, بہت پریشان ہے فلاں صاحب, یہ ہے وہ ہے, جو بھی ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا. آج قرآن میں دیکھتے ہیں اللہ نے اس کا بھی حل کیا ہے. کیا امام مانگے گا تبھی اللہ سنے گا؟ کیا آپ بولو گے تو اللہ نہیں سنے گا؟ ایسا کہیں ہے مسلمانوں؟ ایسا تو کہیں نہیں ہے. میرا رب قرآن بھی کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. سورہ بقرہ کے 185 نمبر کی آیت ہے. جب میرا بندہ سوال کرتا ہے تو اے نبی آپ کہو کہ تمہارے سوال کو اللہ ضرور سنے گا، لیکن اللہ نے ایک شرط لگایا ولیؤمنوا بی، تم ایمان والا تو بول کے دکھاؤ. ایمان کی مہر لگایا اللہ نے. اب ایمان میں کیا ہے، کیا کیا چیزیں شامل ہے، یہ ایمان ایک الگ موضوع ہے. میں کبھی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، رب نے اگر دی تو میں اس موضوع کے لیے بات کروں گا، وہ ایک الگ عنوان ہے. تب جا کے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سنے گا. تو ذکر اللہ کو بہت پسند. اللہ نے اسی بقرہ میں کہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں. بات ختم ہو جاتی شاید سے. جب ہم رب کو یاد کریں گے تو اللہ مجھے یاد کرے گا. اب جو بے نمازی ہے بیچارہ جمعہ آتا ہے، آج کل جانتے ہیں کئی طرح کی نمازی، 4 طرح کی یا 3 طرح نماز پڑھائی جاتی ہے. چلو 4 ہی مان لیتے ہیں. ایک تو 8 کی نمازی، ایک 8 کی نماز، ایک 360 کی نمازی. ایسے نمازی ملتے ہیں بھائی آج کے معاشرے میں. جمعہ پڑھنے آئے گا، وہ سمجھتا ہے کہ جمعہ نہیں پڑھے تو مسلمان سے خارج. ایسے بھی نمازی ملے گا آپ کو معاشرے میں. اور ایک ملے گا کسی رشتہ دار آزا ہوا قاری، اس کو بولتے کھاٹ والا نمازی، جنازے کی نمازی. اور عید اور بقرعید 365 والا نمازی. یہ 3 کوالٹی ہے آج ہماری امت کے اندر، اس طرح کے لوگ نماز پڑھتے. حالانکہ یہ 8 کھاٹ 360 یہ حدیث کی الفاظ نہیں ہے. مت پوچھنا کبھی کیا صاحب یہ کوئی حدیث میں آیا ہے کیا. جودھ پور میں خطاب ہو رہا تھا، لوگ اللہ وہاں کے توفیق دے. جب میں نے اس باتوں کی تشریح کی، کہا صاحب 8 کھاٹ 360 یہ کوئی حدیث میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا. اللہ توفیق دے لوگوں کو. یہ سمجھانے کی مثال ہے. آپ بھی سمجھ رہے ہو کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے. ایسے معاشرے میں لوگ پائے جاتے ہیں. تو سمجھانے والی بات انسان پیش کر سکتا ہے، اس کا حدیث اور قرآن سے موازنہ نہ کرے. تو اللہ کو ذکر بڑا پسند ہے، اور اتنی پسند ہے کہ سنن ابن ماجہ کی 3392 نمبر کی حدیث کو سنیے اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. زبردست حدیث ہے وہ. یار یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے انما عبدی اذا ہوا ذکرنی، جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ دیکھیے ذکر کرنے والے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ تو ذکر کے الفاظ ہیں. اب ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد کی کونے پکڑ لے اور ہاتھوں میں مالا لے لے اور کہتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تصویر نہیں. اصل میں یہ ہے ہر وقت الگ بات ہے. ذکر صرف رب کے گھر کونے پکڑ کے بیٹھنا ہی ذکر نہیں ہے. مسلمانوں تم چل رہے ہو راستے میں، تم کہیں کام کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ حرکت کر رہا ہے مگر زبان تو خاموش ہے. وہی حدیث کے اندر آیا ہے وبی شفات وبی لسان شفات ہو، میرے ذکر کی وجہ سے بندے کی زبان حرکت میں ہوتا ہے. یہاں مسجد کی ثبوت نہیں ہے. ہاں مسجد میں جتنا وقت ملا ہم خالی بیٹھے ہیں تو کر لو. یہ آپ مسجد تو سکون کی جگہ ہے، مسجد تو سب سے مقدس اور پاک دامن والی جگہ ہے. لیکن اتنا نہیں کہا گیا ہے کہ انسان مسجد کے کونے پکڑ لے اور اللہ 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 کر کے 24 گھنٹہ گزارے، بیوی بچے بھوکا مرے تو یہ بھی ذکر نہیں ہے. آپ آئیے نماز پڑھے، وقت ملا بندگی کر لیے، پھر باہر نکل گئے اپنے بیوی بچوں کی روزی تلاش کرو، حلال تلاش کرو روزی، پھر دیکھ کے اللہ کتنی برکت دیتا. اب راستے میں جا رہے ہیں، خالی وقت ہے، کسی دوسرے بھائیوں کے پلان نہ بناؤ، کسی کی سیاسی باتوں میں جا کر کے اس کو نیچے گرانے کی تجویز نہ کرو، بلکہ وہ وقت نہ لگا کر کے اب راستے میں جا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، کار چلا رہے ہیں، اب پڑھتے جائیں سبحان اللہ استغفر اللہ حسبی اللہ نعم الوکیل. پھر دیکھیے اس دعا کی لذت کیا ہوگی. اگر سامنے کوئی اگر آپ کا حادثہ بھی ہونے والا ہوگا تو آپ ذکر تو رب کے سامنے بیٹھ کے کر رہے ہیں نا، تو آپ ان حادثے سے محفوظ ہو جاؤ گے. اللہ بچا دے گا. ہر طرح کے حادثے سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے. جب آپ اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کی ذکر کرو گے تو آپ اللہ کے ساتھ. اس حدیث میں یہی تو ثابت ہے بھی انما عبدی اذا ہوا ذکر، جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اور جس بندے کے ساتھ اللہ ہو جائے کائنات کے کون اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے بھائی؟ کوئی نہیں پہنچا سکتا. تو بد نصیب تو ہم لوگ ہیں. ہمارا شریعت کتنا آسان ہے اور ہمارا رب کتنا بڑا غفور الرحیم ہے کہ ہر خطائیں ہر غلطیاں بندہ 100 گناہ بھی کر لیتا ہے تب بھی میرا رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے. مگر بد نصیب تو ہم لوگ ہیں جو اپنے رب سے معافی کرانے کے لیے آگے نہیں. میرا
آواز لگاتا ہے کوئی بندہ مانگنے والا مانگ لے، ہے کوئی بندہ لینے والا لے لے، سواب دنیا پر آتا ہے اور ہاتھ بڑھاتا ہے، بد نصیب تو ہم ہے جو لینے کے لیے آگے نہیں۔ کس کو کیا کہو گے؟ خیر باتیں تو بہت تھی، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سبوں کو کہیں بھی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، جو بھی خامی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اسے دور فرما۔ قرآن و حدیث یہ ہماری زندگی کی اساس ہے، انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے بھی دعا کرتے چلے کہ بار العالمین ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں ایسی بیماری کے اندر ملوث ہیں مولا، جو دنیا میں علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں مگر تیری بارگاہ سے مایوس نہیں ہے۔ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو غفار بھی ہے، تو قہار بھی ہے، تو ستار بھی ہے، تو رزاق بھی ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اگر کہہ دے کن تو فیکن ہو جاتا ہے، تیرے ذات میں کوئی کمی نہیں مولا کریم، تو اسے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرتے چلے کہ بار العالمین ہم تمام انسان گناہوں کے پتلا ہے، شیطان کی گرفت میں آ چکے مولا، توحید اور یہ ایمان یہ سب سے قیمتی دولت ہے مولا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید اور ایمان بالخیر پر ہو، وہ توحید ہم سب کو نصیب عطا فرما۔ اور آخر میں یہ بھی اللہ سے دعا کرتے چلے بخاری کے اس حدیث کے پیش نظر کہ پروردگار عالم جب ہمارا خاتمہ ہو، جب روح اس دنیا سے پرواز ہو، تو آخری کلمہ کے وقت لفظ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہم سب کو پڑھنے کی نصیب عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم ورب الحليم۔